ایک ایسا شخص جس نے جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھا ہو، وہ ایک عامر کے ساتھ کابینہ میں وزیر بن گیا، اس پہ کبھی شرمندگی ہوئی یا کبھی آپ نے اس پہ؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، اگر وہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہو تو اسے ضیاء الحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہوا کیا ہے. ضیاء الحق صاحب نے ایک پورا دور ہے بھٹو صاحب کا، جی ہے. میں پہلے ان کے ساتھ تھا، بھٹو صاحب کے ساتھ. ایوب خان کے خلاف تحریکیں چلی، ہم بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تقریر کرتے تھے، تصویریں ہیں ساری. تو پھر انہوں نے جو رویہ تھا وہ لگتا تھا کہ وہ عامر ہیں، فاشسٹ ہیں. آپ کو ضیاء الحق کیوں عامر نہیں لگا ہاشمی صاحب؟ میں اب سنیں نا، ادھر ہی آ رہا ہوں. ہم نے ان سے اختلاف کیا، پھر انہوں نے جو ہمیں مارا بھٹو صاحب نے، پر خچے اڑا دیے. اچھا کیا ہوا ہاشمی صاحب؟ دیکھیں مجھے تو برف کی سلوں پر لٹایا جاتا تھا جنوری کی راتوں کو، ننگا کر کے، ٹی وی اپنا ٹائی اتار کے، آپ کا حتیٰ کہ انڈر ویئر بھی اتار کے، اور برف کی سلوں پہ بھی ہتھ کڑیاں لگا کے. یہ تھا ہمارا جمہوریت. اب مجھے بتائیے پھر صرف ہمارے لیے نہیں کیا، بھٹو صاحب نے دلائی کیمپ میں اپنی پارٹی کو ڈال دیا. وہ گوانٹانامو بے اس کا نام تھا، کیونکہ سپریم کورٹ وہاں پہ عمل درآمد پاکستان سپریم کورٹ کا نہیں بنتا تھا. یہ کوہالا پل کے نزدیک ہے دلائی کیمپ. آپ نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو، غلام حسین کو، یہاں لاہور کے ملک وارث کو، باری تاری کو، سب کو وہیں ڈمپ کر دیا. ملک سلیمان تھا اس کو، تو وہ ملک سلمان نے تو اختلاف کیا. میں نے کہا اس کی بیٹی جو بیوی جو پریگننٹ تھی، اس نے بچہ دیا جا کے تھانے میں. آپ یہ میں طویل داستان ہے بھٹو صاحب کی. آپ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے مجھے مارا، میرے پہ تشدد کیا، وہ عامر تھے اس لیے میں نے دوسرے عامر کو قبول کر لیا. نہیں، پھر آپ بہت زیادہ جمپ آگے لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے یہ سارا کچھ کیا جو آئین 73 کا بنانے کے لیے ساتھ چلے اس کے مفتی محمود، چودھری ظہوری لائی، سردار شوکت ایاز، ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینک دیا. اور اس طرح انہوں نے اب پھر جب وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا، وہ لگا ملک کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس نے ایک دن نہیں دیکھا 73 کے کانسٹیٹیوشن نے، آج تک نہیں ہوا. انہوں نے ایمرجنسی لگا دی اور اس کو ہیلڈ ان ابینس رکھ دیا 73 کے کانسٹیٹیوشن کو. ہمیں انہوں نے شاہی قلعے میں ڈالا، یہاں چونگ کے اندر ہماری انویسٹیگیشن وہ کہتے رہے. پھر یہاں سی آئی اے کا تھا، وہ جہاں پہ اب کالج بنایا ہم نے اس کو، دھیان سنگھ کے دیال سنگھ کالج؟ نہیں وہاں آگے ہے یار، یہ قلعے کے نیچے ہے وہ دھیان سنگھ کا کیا، آپ اسی جگہ پہ لیڈی ولنگٹن کاجل، نہیں دوسری طرف اب وہاں کالج ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو حالات تھے. ہم نے پھر تحریک جب چلائی، تمام پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پی این اے موومنٹ چلی، اس میں پی این اے کی موومنٹ چلی. اب اس میں ہم تو نہیں مطالبہ کر رہے تھے کہ ضیاء الحق آ جائے. ضیاء الحق نے تو ہم پہ، ان کے 3 بریگیڈیئرز نے گولیاں ماری، 3 نوجوان یہاں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مطالبہ کر رہے تھے، دوسری طرف اصغر خان جو سیاستدانوں کو بتا رہے تھے کہ یہ جانے والا ہے، بات ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے. بات سن لیں، انار کلی کے اندر انہوں نے
ایک اپنا رسا کھینچا, کہا جو اس کو کراس کرے گا اس کو گولی مار دیں گے. اچھا. اسی انارکلی میں 3 نوجوانوں نے رسا پھاندا اور انہوں نے ان کو گولی مار دی. یہ ضیاء الحق صاحب کے حکم میں ہو رہا تھا. بھٹو صاحب کے وہ اتنے اوبیڈینٹ تھے. تو اس میں اب آپ یہ جب کیفیات تھیں تو اس کے اندر جو آپ ایئر مارشل اصغر خان, ہم جیل میں تھے, ان کے خطوط میرے پاس موجود ہیں. اچھا. میں نے تو اس کے بعد ان کو لیڈر ہی نہیں مانا. اس کے بعد کیا ہوا جو آپ دوسری بات کرتے ہیں, ضیاء الحق صاحب نے 90 دنوں کا وعدہ کیا. سوری میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم میں اصغر خان جیسا رہنما اور لیڈر جس کو آج بھی ہاشمی صاحب اچھا آدمی سمجھتے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو گیا تھا؟ کمپرومائز ہوا نا. اچھا, اصغر خان کمپرومائزڈ ہو گیا تھا. اور ہو کے انہوں نے تو ان کو بند کر دیا وہاں حیدر آباد میں. اچھا. ان کا ہمسائے بھی بھول گئے, زندہ بھی ہے, 9 سال بیٹھا رہا وہ. اچھا. کہاں گیا پھر ایئر مارشل اصغر خان؟ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں, ضیاء الحق نے الیکشن نہیں کرائے, انہوں نے بلایا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اچھا. اس میں جماعت اسلامی شامل ہوئی. اچھا. اس میں مسلم لیگ, ٹھیک ہے, پیر پکڑا کی, اس میں مفتی محمود صاحب کی پارٹی, ٹھیک ہے, اس میں نواب زادہ نصر اللہ کی پارٹی, اس میں ANP جن کو انہوں نے حیدرآباد ٹریبونل سے رہا کیا, تو وہ بھی کوئی ایک پارٹی پیچھے بچی نہیں ہے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہی ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں ضیاء الحق کے دربار میں کھڑی تھیں. انتخابات کا وعدہ کر کے ایک آدمی کو ساتھ ملا کے بٹھاتا ہے. میں 9 مہینے سے زیادہ بیٹھا نہیں تھا. میں نے ضیاء الحق صاحب کو جا کے کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. ہاشمی صاحب, ایک ایسا شخص جنہیں 78 میں آپ تمام لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں انتخابات کی طرف جانے والا ہوں, 85 میں آپ جیت کے اسی کی کیبنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. نہیں, یہ چیز وہاں میں نہیں تھا نا. اچھا, ٹھیک ہے, میں تو خلاف ہوا. اچھا, آپ مجھے اگر کرنا چاہتے سنیں, پھر یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. بات سنیں, 85 میں ہم آزاد اپوزیشن بنائی. اس کی کابینہ میں وزیر کب بنے آپ؟ 78 میں. 78 میں ہی وزیر بن گئے آپ. تو اس نے الیکشن کا وعدہ کیا ہوا تھا, اس نے نہیں کرایا. میں نے اعلان کیا تھا اگر ضیاء الحق نے نہ کرایا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور کتنی دیر وزیر رہے آپ؟ 1 سال. 1 سال 9 مہینے. بلکہ میں ایک بات مانتا ہوں ضیاء الحق کی کہ میں 9 مہینے کے بعد میں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا. تو ضیاء الحق صاحب نے مجھے بلایا, مجھے کہنے لگے آپ استعفیٰ کیوں دیتے ہیں, الیکشن ہوں گے؟ میں نے کہا آپ سے تھوڑی سی بے تکلفی ہے, آپ کے ہاتھ میں تو لکیر ہی نہیں ہے الیکشن. تو انہوں نے کہا پھر کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں ابھی آغاز کر رہا ہوں اپنی سیاست کا, میں ہلکے کی سیاست کرنا چاہتا ہوں, مہربانی کریں مجھے جاننے دیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک, میری بات سن لو, اگر جانا ہی چاہتے ہو نا تم ہو منسٹر آف اسٹیٹ, پہلے فل منسٹر بن جاؤ اور پھر اس کے بعد استعفیٰ دینا چاہو گے تو ایک اسٹیٹس کے ساتھ جاؤ گے, ساری عمر تمہیں فائدہ ہوگا. تو وہ 3 مہینے پھر میں رہا, یعنی صرف 1 سال.